خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رجب شریف کا پیارا مہینہ ہے۔ معراج مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن اور سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مزمل والی چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو فرشتوں کی بارات دے کر، جنتی براق دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے قدموں کو چوم کر عرض کرو کہ لا مقام پہ آؤ، اللہ آپ کی دید کا مشتاق ہے۔ سو رہے تھے آقا ام ہانی کے گھر، آئے لے کر جبریل امین یہ خبر، جاگو جاگو آج ہے عرش سے اوپر گزر، حق تعالیٰ کی چاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بڑے جلیل القدر نبی، اول العزم رسول حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ تو جب مزہ آتا ہے تو عرض کرتے ہیں رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اور آگے سے جواب آتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے بس حبیب خدا دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو روزے رکھے، طور پہ آئے اور پھر آ کر عرض کرے رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب آئے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ ہے جو مزمل والی چادر اوڑھ کے ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا۔ میں جبریل امین کو فرشتوں کی بارات اور جنتی براق دے کر بھیجوں گا، میرے محبوب ذرا آسمانوں پہ آؤ، جنت کی سیر کرو، لا مقام پہ آؤ اور اپنے رب کا دیدار کرو۔ کلیم وہ ہے جو روزے رکھے، طور پہ آئے، پھر اسے کتاب تورات دی جائے، اور حبیب وہ ہوگا، اگر میرا حبیب مکے میں ہوگا تو میرا قرآن نازل ہوگا، صورتیں مکی بن جائیں گی۔ حبیب مدینے میں ہوگا تو صورتیں مدنی بن جائیں گی۔ میرا حبیب میدان بدر میں ہوگا پھر بھی قرآن آئے گا، میدان احد میں ہوگا تو پھر بھی قرآن آئے گا۔ اگر وہ اپنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرے میں ہوگا تو پھر بھی میرا قرآن نازل ہوگا۔ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بھی قرآن آئے گا۔ تو یہ میرے محبوب کی شان ہوگی۔ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، بلکہ سارا جہان میری رضا چاہتا ہے، اور میں رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کلیم نے جب اصرار کیا تھا تو ایک نور کی تجلی جب پہاڑ پہ ڈالی گئی، پہاڑ کے وسیلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی کا نظارہ کیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ کی آنکھوں میں اتنا نور آ چکا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا وہ بھی بے ہوش ہو جاتا تھا، اور آپ رات کے اندھیرے کے اندر کالے پہاڑ پہ چلتی ہوئی کالی چونٹی کیڑی بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ آپ کی آنکھوں کی نورانیت کا علم تھا، جو پہاڑ کے وسیلے سے تجلی، ایک تھوڑی سی ذرے کے برابر تجلی، اس کا نظارہ کیا تھا۔ تو جس محبوب نے لامکان کی بلندیوں پہ رب کا دیدار کیا، اور ایسے دیدار کیا کہ فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف اور دیگر جامع ترمذی دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہیں، فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار بڑے احسن انداز میں کیا۔ یہ رب جانتا ہے، رب کے محبوب جانتے ہیں، لیکن اس محبوب کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟
پھر وہ مدینے میں بیٹھ کے پورے عالم کو بھی دیکھتے ہیں، ہم گناہگاروں کا درود بھی سنتے ہیں اور ہم پر نظر کرم بھی فرماتے ہیں۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ اللہ رب العزت ہمیں شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سننے سمجھنے اور پھر اپنے محبوب سے سچا پیار کرنے اور آپ کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔